اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین مومنات، you're watching Anam Arooj Naqvi Official۔ میرے عروج کی جانب سے، ہمارے چینل کی جانب سے آپ سب کو بے حد عید الفطر مبارک، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ الحمدللہ تمام تر ماہ رمضان مبارک کی اس جرنی میں ہم نے آپ سے جو اعمال شیئر کی، بہت اچھا رسپانس آیا۔ ہمارے ماشاءاللہ بہت سے نیو سبسکرائبرز ہیں who are loving the teachings of اہل البیت علیہم السلام، who are loving the teachings of اسلام، اور فقہی مسائل کو بہت ترجیح دی آپ نے on the daily basis۔ viewers are liking and subscribing۔ آپ کی اس پیار و محبت، اس احترام کا بہت شکریہ، کیونکہ جہاں ہر چینل دیکھنے کا آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ نے اپنے ماہ رمضان مبارک کی جرنی میں ہمیں شامل رکھا، اور ہم نے یہ جرنی آپ کے ساتھ کمپلیٹ کی۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم روز عید بھی آپ کے ساتھ منائیں اسی انداز سے جس انداز سے ہم نے ماہ رمضان المبارک کو منایا۔ ہم نے شیئر کیا تھا آپ سے فلسفی آف فاسٹنگ، ہم نے شیئر کیا تھا آپ سے کیسے بیسٹ وے پاسبل ہم اپنے ماہ مبارک کو گزاریں، اللہ کی رضائیں سمیٹ لیں۔ اب روز عید آ گیا، جب روزے آپ کے ساتھ تھے تو عید بھی آپ کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کرنے تھا، لیکن مقصد یہ ہے آج کے پروگرام کا کہ کیا ہم روز عید کا فلسفہ سمجھ کے عید کو منا رہے ہیں؟ عید کے معنی کیا ہیں؟ what is the day of عید for a مسلم اللہ کی نگاہ میں، اور اہل بیت کی نگاہ میں، اور پیغمبر اسلام کی نگاہ میں، اور ہم عید میں دعوت دے رہے ہیں یا ہم گناہوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہماری جانب پلٹ آئیں؟ this is the topic for today's discussion۔ اب یہ مت سوچیے گا it's going to be ویری سیریس ٹاپک، بڑا وہ ہو جائے گا عید کے روز آپ آج بھی کچھ لیکچر چل رہا ہے، یہ ہدایات۔ دیکھیے ہدایات تو ہمارے مذہب اسلام کے ساتھ ساتھ الحمدللہ، ورنہ تو ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ہر دن عید کا دن ہے۔ امام علی علیہ السلام کے فرمان سے میں آغاز کرتی ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ خدا کی معصیت نہ کرے، کوئی نافرمانی نہ کرے، اس کی نمازیں قضا نہ ہوں، وہ کسی کا دل نہ دکھائے، وہ کوئی گناہ نہ انجام دے، تو وہ ہر دن روز عید کے طور پہ منا سکتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم لوگ اس دور میں آج ہم باقاعدہ فرسٹ ڈے آف عید سپینڈ ہو چکا ہے، ابھی تک بہت سے گھروں میں سیلیبریشن جاری ہے الحمدللہ، لیکن کس انداز سے جاری ہے؟ کیا یہ اس کی ترجمانی کرتا ہے وہ جو وعدے ہم نے شب قدر میں پروردگار سے کیے تھے، وہ جو دعائیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کی تھیں؟ بس یہی تمہیدی گفتگو کہ ہم نے جو پرومسز اللہ تعالیٰ سے کیے تھے and the way we have decided to spend our life, this is the first day of that journey۔ So if the first day is not according to that promise, then how about the upcoming days؟ اگر پہلے ہی دن اپنا وعدہ ہم اس سے ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں تو آگے ہم کیا کریں گے؟ تو دیکھیے عید کا دن اس کے لیے نہیں کہ جس نے جدید لباس پہنا، بلکہ در حقیقت اس کے لیے ہے جس نے آج کے دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب و غضب سے بچا لیا۔ یہ فرمان ہے مولا حیدر کرار امام علی علیہ السلام کا، اور علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے جو کہ آج کے ہمارے پروگرام پہ بالکل سوٹ کرتا ہے کہ پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے، کہ ہم عیش و مسرت کا پیغام لے کر کس طرح سے عید منا رہے ہیں۔ اور اب ہم باقاعدہ آغاز کریں گے عید کے دن کی ڈیفینیشن سے، کہ لفظ عید لغت میں عود سے ہے جس کے معنی ہے پلٹنا۔ لہٰذا ان دنوں کو کہ جن میں کسی قوم سے مشکلات دور ہوتی ہیں اور کامیابیاں ان کی طرف پلٹتی ہیں، یاد رہے اب یہ ہے ڈیفینیشن آف عید۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ نے کیسے اور ہم نے کیسے عید گزاری، کہ جب کسی قوم کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، خوشیاں ان کی جانب پلٹتی ہیں، تو وہ روز عید کہلاتا ہے۔ اسلامی عیدوں میں سے اس مناسبت سے کہ ایک مہینہ اللہ کی اطاعت کے سائے میں رہ کے، ماہ رمضان مبارک ایک مہینہ پورا اللہ کی اطاعت کے سائے میں رہے یا فریضہ حج انجام دے کر روح انسانی کی پاکیزگی واپس پلٹتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عید تھی۔ اب جب پاکیزگی پلٹی تو کیا اس پاکیزگی کے پلٹنے کے بعد سروں سے حجاب اتر جائیں؟
یا گھروں میں میوزک بجنے لگے یا عید کی دعوتوں میں مکس گیدرنگس ہونے لگے, ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گی عروج. لیکن دس از ہاؤ دا عید از بینگ سیلیبریٹڈ آفٹر اعتکاف, آفٹر شب قدر عبادات, آفٹر دا عشرۂ رحمت مغفرت. اللہ اکبر, یہ تو سمجھ سے بالکل باہر ہے. تو سوچا وائی ناٹ ٹو ہیو اے پازیٹیو ڈسکشن آن دس نوٹ. تو جی عروج, ہم نے کہا کہ عید کا دن مومن کے لیے انعام کا دن ہے, خوشیوں کے پلٹنے کا دن ہے. اللہ نے کہا کہ یہ اس بندے کے لیے انعام ہے کہ عید تو اس کی قبول ہے جس کے روزے قبول ہوئے, اور ایک ٹریننگ پیریڈ گزارا رمضان میں ہم نے کہ عبادت کی ہے کہ اللہ انعام, جب انعام کے روز ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں اس ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے فرمان امام زین العابدین علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرج مجمع. اب امام علیہ السلام نے عید الفطر کے دن کو خوشی اور مسرت کا دن قرار دیا کیا ہے, اور تفصیل میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ عید کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دیا. جو دن آپ گزر چکے ہیں عید کے دن کو تمام دنوں سے بہترین قرار دی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہم اس روز فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے. اب امام کی اس فرمان کے بعد اور جو ڈسکشن ہم کرنے جا رہے ہیں, عید کا دن یعنی کہ تمام مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے, جمع ہونے کا دن ہے, اور پروردگار عالم نے مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کا دن یہ مسلمانوں کو ایک تحفے کے طور پر دیا ہے. اور ہم اس دن پہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ کوئی سیریس ڈسکشن نہیں ہونے جا رہی, بہت بیسک گفتگو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں ہم شب قدر میں ٹوٹ ٹوٹ کر عبادت کر رہے تھے اور گر گرا کے, بالکل ایسے ہی کہ اے پروردگار, اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, نہ کہ گناہوں کو صغیرہ و کبیرہ کو, اور بلکہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کی بات کر رہے تھے, اور رو رو کے گڑ گڑا رہے تھے اور صدقہ دے رہے تھے کہ وہ صدقے کی عوض پروردگار عالم ہماری مشکلات کو ٹال دے, ہماری زندگی کو طویل کر دے. اب ان تمام چیزوں کے بعد عید الفطر کا اب کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ تحفے کا دن تھا, خوشی اور مسرت کا دن تھا, شکر ادا کرنے کا دن تھا, یعنی کہ نماز شکرانہ ادا کرنی چاہیے تھی, یہ وہ دن تھا, یا پھر یہ گناہوں کے واپس پلٹ جانے کا دن تھا. یہ ایک کویسچن مارک ہم سب کے لیے, کیونکہ جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں چاند رات آتی ہے تو اسی رات سے پارٹی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. پارٹی کیا سٹارٹ ہوتی ہے بھی, مکس گیدرنگ. جیسے کہ ہم نے کہا مکس گیدرنگ کو پروردگار عالم نے, ہمارے دین نے, یہ شریعت نے غلط نہیں کہا ہے. کس سینس میں غلط نہیں کہا, اور خوشی منانا بالکل بھی منع نہیں کہا گیا. اب اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ جو بچیاں ہیں, یو کین ہیو اے ویری فینٹاسٹک ویری گڈ ٹائم. آپ مہندی لگائیں, آپ انجوائے کریں, لیڈیز اپنا سیپریٹ انجوائے کریں, لیکن اللہ کے گناہ گار کیوں ہونا ہے کہ اس کو گیدرنگ کو مکس کر دیں. اور ہمارا دین اتنا آسان ہے. مکس گیدرنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فوراً سے ایک نیگیٹو پوائنٹ ذہن میں آتا ہے. مکس گیدرنگ کی بات وہاں نیگیٹو ہوتی جب آپ بے پردگی کی ہم بات کر رہے ہیں یا نامحرموں کے سامنے جانے کی بات کر رہے ہیں. اگر مکس گیدرنگ میں آپ کی اپنی فیملی ہے, یعنی کہ گھر میں اور بھی افراد آپ ہی کے ریلیشن سے, آپ کے ریلیشن سے ہیں, تو باحجاب ہو کے بیٹھیں. پروردگار عالم نے پسند کیا کہ ایک خاندان, ایک فیملی اپنی اجتماع کرے. عید کا روز ہے, بالکل بہت اچھا پوائنٹ روز نے ریز کیا. یہاں پہ قطعاً ہم یہ نہیں کہہ رہے, میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں اسلام از اے ویری ریلیکسڈ ویری ایزی گوئنگ دین ہے. ماشاءاللہ ہمارا بہت خوبصورت دین ہے, اور زندگی کی تمام نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں بائی فالوئنگ دا رائٹ پاتھ آف اسلام. اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا. روزہ عید کیا ہوتا ہے ہمارے مسلم کلچر میں, الحمدللہ the first day of Eid we celebrate with our friends and family, the second day once again some other friends and family, and the third day again some other friends and family. کچھ رہ بھی جاتے ہیں تو we keep on celebrating the whole week. اور یہ ہمارا وہ واحد مذہب ہے اسلام کے جہاں پر جب آپ فیملی کے ساتھ, فیملی کے الگ حقوق ہیں, ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں, اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے. جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو سرو کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, تو بھی ثواب ملتا ہے. اور دیکھیں اس میں ہم نے اس بات کی نفی نہیں کی, وہی ابھی آپ کو کلیئر کر رہے ہیں کہ مکس گیدرنگس کے حوالے سے آپ کے اپنے بھی ریلیشن ہے نا, جسٹ نیور کمپرومائز آن یور حجاب. بہت اچھی ڈریسنگ ہوتی ہے along with حجاب. جیسے ایک بچی ہے, اس کے چچا ہو سکتے ہیں, اس کے تایا ہو سکتے ہیں, اگر کوئی اس کے محرم رشتے ہیں, بہو ہیں تو ان کے دیور ہو سکتے ہیں, جیٹ ہو سکتے ہیں, سسر ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا, یہ نہیں ہے کہ مکس گیدرنگ کا مطلب کہ آپ گھر کے ریلیشن سے باہر چلے جائیں گے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے. خوشی کا ماحول منائیں, کھانا کھائیں, دسترخوان پہ ایک ساتھ بیٹھیں, باحجاب بیٹھیں, با پردہ ہو کر بیٹھیں, اپنی خوشیاں ایک ساتھ منائیں. نہ کہ نامحرم جو کہ گھر کے باہر سے آپ بلا کر اور اپنے سر سے حجاب اتار کر آپ کی بچی ہیں, اور پھر وہی پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ جب وہ مجالس میں جاتے ہیں, میلاد میں جاتے ہیں, یا مسجد میں کل کو دیکھتے ہیں کہ نماز عید الفطر ادا کی جا رہی ہے امام بارگاہ میں, جب آپ فورسفلی کہتے ہیں کہ عبایا پہننا چاہیے, آپ کو حجاب کر کے جانا چاہیے, آپ کو اسکارف لینا چاہیے, پھر وہ بچہ آپ سے آرگیو کر رہا ہوتا ہے, آپ سے بحث کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے تو نہیں لیا کیونکہ پہلے آپ نے اس کے سامنے کیا نہیں یا اس کو بتایا نہیں, تو یہ بچے کا قصور نہیں. اور ایک چیز سمجھ نہیں آتی, ایک چیز آپ کو اللہ نے بہت حسین بنایا اور خوبصورت بنایا, اور اس سے بہتر آپ کو بنانے والے سے بہتر آپ خود اپنے آپ کو نہیں ویسا کر سکتے. یہ کیا ہو جاتا ہے پورے ماہ مبارک میں اتنے اچھے اچھے عبادات کر کے, اپنے لیے حج سے چادریں اور عبائے لے کر, اپنی عبادت کا سامان کر کے, عید کے روز فقط ایک فوٹو کے لیے. اتنا اچھا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس ہیں, آپ انسٹاگرام پہ دیکھ لیں, آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں, بہت خوبصورت. ہم نے رمضان کے سٹارٹ میں ایک چیز کہی تھی آپ کو کہ ہم اپریشیٹ کریں گے, ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ایک وہ انسان جو کہ ویڈیوز بناتا ہے یا انسٹاگرام ہے یا انفلوئنسر ہے جو بھی ہے کہ وہ پہلے حجاب نہیں کرتا تھا رمضان میں, کیونکہ اللہ نے اس کو ہدایت بہت اچھی بات ہے, چند دن کے لیے صحیح, لیکن کیا تو صحیح کیونکہ پروردگار عالم نے اس کو توفیق دی کہ وہ یہ کرے اس ماہ مبارک میں. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بعد میں آپ اس کو کچھ نہ کچھ بات کرنا شروع کر دیں یا کچھ ایسا. وہ طرح طرح کے اسکارف لیتے ہیں, بہت خوبصورت عبائے بھی پہنتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم فوراً رمضان کے بعد وہ سوئچ کیوں کرتے ہیں؟ وہ سوئچ جو کرنا ہے نا, اور پھر اس دیکھیے پرابلم یہ آتی ہے, Instagram and the other social platforms, it has a very strong impact on our lives today. اس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. پازیٹیو بھی ہم پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے, نیگیٹیو بھی ہم پہ بہت اثر کرتا ہے. when we all see that کہ اچھا یہ رمضان والے کے اسٹارٹ میں ریلز وہ آنے لگتی ہیں اور سب باقاعدہ طور پہ اہتمام عبادت کی ریلز بھی بن رہی ہوتی ہیں, یہاں تک کہ there are millions and billions of reels on the نماز تہجد, اس پہ ریلز بن رہی ہوتی ہیں, waking up midnight. بہت اچھی بات ہے, آپ ایک مسلم لائف اسٹائل کو وہ دکھا رہے تھے, بٹ right after the last day of Ramadan Mubarak and the beginning of the eve of Eid, کیا ہوتا ہے, آپ دکھانے لگ جاتے ہیں the Eid preparation, and اس میں آپ کے وہ سب عبادات کو ایک طرف رکھ کے آپ ایک الگ ہی زندگی کا پہلو دکھانے لگتے ہیں. وہ جو سوئچنگ دکھا رہے ہو نا آپ, وہ ہمیں بھی افیکٹ کر رہے ہیں ایز اے مسلم, اور وہ نان مسلمز جو کہ آپ کو بہت پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے امپریس بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ بڑا اچھا ان پہ امپیکٹ جا رہا ہوتا ہے نا, وہ سب اب ضائع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ دے آر ہپوکریٹس, کہ ابھی یہ کچھ دن پہلے کچھ اور تھے روزے عید. وائی ڈونٹ وی شو دیم دا ٹرو اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل پکچر آف اسلام, کے روزے عید بھی ہم مناتے ہیں اپنی انہی ویلیوز کے ساتھ, اور جن کو ویسے منانے میں کوئی ہر بندہ ایسا نہیں کرا. کچھ لوگ سوئچ کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنے اسی چیز کے ساتھ اسٹک کرتے ہوئے بہت احترام سے عید کے دن کو بھی اپنے مکمل حجاب کے ساتھ, تلاوت قرآن کے ساتھ, اپنی نمازوں کو پرائم امپورٹنس دیتے, ساتھ صدقہ دیتے ہوئے, فطرانہ ادا کرتے ہوئے, دوستوں بہن بھائیوں سے ملتے, پانی کے گھونٹ سے بھی فیملی ممبرز کو اکٹھے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ناٹ آل آر سیم, ناٹ آل 5 فنگرز آر سیم. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, لیکن دیکھیں جسٹ فار دا سیک آف یور پروموشن آن دا انسٹا اور ادر پلیٹفارمس, آپ لوگ جو بہت سارے لائکس کے لیے کچھ انفلوئنسرس کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک ٹرینڈ چلتا ہے نا, اگر وہ حجابی جرنی کا ٹرینڈ چل رہا ہے دے آل ول اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, اگر نماز اور عبادت کا ٹرینڈ چل رہا ہے اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, حالانکہ وہ ان کا نچ نہیں ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. اس کے بعد میں وہ جب عید آتی ہے دے کین ناٹ اسٹے آن دا سیم تھنگ, اور وہ اپنے اسی لائف اسٹائل میں بیٹھ جاتے ہیں اور پورا امپیکٹ ڈالتے ہیں نیو جنریشن پر. تو دس از جسٹ ون آف دوز تھنگز, اس سے بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہے. حجاب از ناٹ اونلی ون تھنگ بٹ ڈیفینیٹلی از دا ویری فاؤنڈیشن فار اے مسلم وومن, کیونکہ ایک خاتون کا یہ جو اثر ہے نا, اس کا پردے کے ساتھ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے اس کے خاندان پہ بھی اور عالم اسلام پہ. اور اگین ہم یہ کہیں گے کہ ہم کرٹیسائز نہیں کرنے والے, اپریشیٹ کرنے والے ہیں, اور اپنی ہدایت کے لیے پہلے دعا کرتے ہیں اور اپنی تمام مسلمان بہنوں کے لیے بعد میں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ہدایت دے, اور اگر کوئی پردہ کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کو وہ توفیق دے کہ وہ ہمیشہ پردہ کرتا رہے, قائم رہے, مگر اس کو مذاق مت بنائیں کہ 4 دن لیا اور پھر اتار دیا. اگر لے لیا ہے تو آپ کے دل میں پروردگار عالم ایسی محبت اپنی پیدا کرے کہ آپ اس پہ قائم رہیں اور اس چیز کو فالو کریں ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد جو چیز ہم آپ سے ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں, عید الفطر کا دن کیسے منایا جائے. اب یہاں پر امام حسن مجتبی اللہم صلی علی محمد, امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ روز عید کو یہاں پر کیا کہہ رہی امام کہ ضائع نہ کریں. روز عید میں امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید کے دن کو کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے
اصحاب کی طرف رخ کر کے امام یہ فرما رہے ہیں، وہ ایز اٹ از جملے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. امام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ خداوند عالم نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا ایک میدان قرار دیا ہے تاکہ خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضا الہی کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے لیں. ایک گروہ آگے نکل کر یہ مقابلہ جیت جاتا ہے اور ایک گروہ پیچھے رہ کر ہار جاتا ہے. اب یہاں پر پس آج نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں اور کوتاہی کرنے والے ناکام ہوتے ہیں. ایک ایسے دن مجھے اس کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی ہنسی پر تعجب ہوتا ہے کہ خدا کی قسم اگر پردہ اٹھ جائے تو نیکی کرنے والے اپنے نیک کاموں میں مشغول ہوں گے جبکہ بدکار اپنی بدکاری میں گرفتار ہوں گے. اللہ اکبر. یہاں پہ جو عروج نے کھیل تماشے کا ذکر کیا تو آپ کہیں گے عید کا روز خوشی منانے کا ہے. بے شک بہت اچھی اچھی گیمز ہیں جو لہو و لعب میں ضائع نہ کرنا، لہو و لعب میں ضائع نہیں کرنا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی ایک ہی چیز کو، ایک ہی پوائنٹ کو پکڑ کے بیٹھ کے، نہیں، بالکل نہیں کہ ہم فقط ایک حجاب کی بات کریں. بہت سی چیزیں ہیں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے اپنے انفلوئنسرز کی اور لوگوں کی. دے ور شوئنگ افطار ایک ثواب کی نیت سے بہت سے افطار انہوں نے کرائے. دین انہوں نے ختم قرآن ہوا تو جی دعا، اختتامی ماہ رمضان مبارک پہ دعا یا تقریب بھی دکھائی. ٹھیک ہے، اٹ از اباؤٹ گیٹنگ دا لائکس، ٹھیک ہے، اٹ از گیٹنگ دا سبسکرائبرز اینڈ آل، بٹ ناٹ آن دا بیسس آف تھنگ کہ جس کو آپ کنٹینیو نہ کر سکو. کرو وہ جسے کنٹینیو کر سکو. تو اس کے ایگزیکٹلی بعد عید نائٹ دکھا دی، میوزک پلے کر دیا، اور میوزک پلے کرتے ہی اس میوزک کے ساتھ ساتھ ہی مہندی بھی لگ رہی ہے. کچھ خواتین ڈانس بھی کر رہی ہیں، کچھ مہندی لگا رہی ہیں. بے حجابی تو چلے ساتھ ساتھ ہی ہے. رو رو کے دعا مانگی کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور پھر سے ہم ایک بچے کی طرح ہو گئے کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور ساتھ ہی ایک چاند رات آئی نہیں کہ آپ نے گانا بجانا شروع کر دیا، سب چھوڑ دیا، سٹارٹ کر دیا. افطار تو دیکھیے بہت سی چیزیں دیکھی گئی ہیں. کسی بھی بندے کو اسی طرح کرٹیسائز نہیں کرے. یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ عمرہ کر کے آ کر بھی اپنی حالت کو جس 4 دن کے بعد یو آر کمنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ. بے شک خدا بزرگ برتر جج نہیں کرتا کسی بھی بندے کو، لیکن خدا آپ سے خوش کیسے، راضی کیسے. بہت بڑی سعادت ہے حج، زیارات، عمرہ. اس کے بعد میں بہت بڑی سعادت ہے کہ میں رمضان المبارک نصیب ہو جائے، شب قدر نصیب ہو جائے، ہم اینڈ تک تمام روزے رکھیں. بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ بیمار بندہ وہ نہیں یہ سعادت سمیٹ سکتا. اور کسی بھی جو ایسا شخص ہے جو ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتا، ان سے پوچھے جو کہ قبروں میں جا کے سو گئے، دے آر لٹرلی کرائنگ. ایسی احادیث ہیں کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں مردے کہ اب ہم اس رمضان مبارک موجود نہیں، ہم یہ نعمتیں نہیں سمیٹ سکتے. لیکن اب جو ہم زندہ ہم سمیٹ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس کو ضائع کریں. یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ ہم نے وہ تمام ثواب لیے، وہ تمام اعمال کیے، اب اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع کریں. ایک دوسرے کو دیکھ کے کچھ نہیں کرنا. یہ جو ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا، اور وہ کیا اور اس کے بعد آپ نے بالکل 4-5 دن کے بعد یو آر آل سیم. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں، اور یہ اسلام نہیں تھا، یہ باقی قومیں ضرور تھیں. ایون یہ ہندوازم میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ جناب اپنا تھوڑے سے ریلیجیس ڈیوٹیز نبھا کے دے بیک ٹو نارمل کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن اسلام از دا کمپلیٹ لائف اسٹائلنگ. اسلام ایک جرنی ہے کہ اسے جب شروع کیا تو تمام لذتیں اسی میں تلاش کی ہیں، تمام خوشیاں اسی میں تلاش کی ہیں، اور اپنی زندگی میں اسلام کو اپنایا ہے. اسلام کو اپنے مطابق نہیں ڈھالنا، خود کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور اس میں اپنی انجوائمنٹ دیکھنی ہے. تو انشاءاللہ ہم فرامین معصومین کی روشنی میں اس جرنی کو آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پروگرام کر رہے ہیں کہ اس پہ غور کریں کہ ویئر آر وی لیکنگ اینڈ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ دا اپ کمنگ عید ان دا بیسٹ پاسبل وے جو اللہ کی نظر میں ہو. دیکھیں عید کی یہ بھی ڈیفینیشن مولا نے بتائی ہے کہ عید اس کی ہے جس کا اللہ اس سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے. اور یہی ڈیفینیشن قرآن نے بتائی ہے سورہ توبہ میں کہ عید اس بندے کی ہے جس سے خدا راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے. تو راضی ہے جو بندہ اس کی عید ہے. پھر امیر المومنین نے خطبہ عید الفطر سے ایک اقتباس بتاتی ہوں. ایک بہت اچھا فرمان ہے مولا علی علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمن. اے لوگوں، سب سے کم جو چیز روزہ دار مردوں اور عورتوں کو دی جائے گی وہ یہ کہ ایک فرشتہ ماہ مبارک رمضان کے آخری روزے کو ندا دے گا. اب یہ وہ چیز ہے میں جہاں بات کری تھی، برا مت منائیے گا. آفٹر آل دوز عبادات جب آپ اپنے لائف سٹائل میں چینجز نہیں لاتے تو ایک قسم کا مطلب ضائع کر دیا سب. ایون اعتکاف کے بعد اللہ اکبر، عروج میں کچھ دیکھ رہی تھی ویڈیوز
Yeah, I was shocked to see that کہ اعتکاف جیسی عبادت کو بھی بڑا پروموٹ کیا جا رہا تھا, ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا. چلو ٹھیک ہے, دیکھیں کانسیپٹ کیا ہے. آپ دیکھیں ہم نماز ادا کرتے ہیں, ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, بہت لائف خلوت میں عبادت ہے, لائف ہے. آپ کہیں پہ بھی کہتے ہو کہ میری نماز جو ہے وہ اچھے سے نہیں ادا کی جا رہی ہے, میں اپنی دعاؤں کو بھول رہا ہوں, مجھے اکیلے میں ٹائم چاہیے. اب یہ ایک وہ شخص, اب وہ کوئی مومنہ بہن بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے, مومن مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اب خلوت میں آپ جا رہے ہیں نا, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ نے بچوں کی بھی جو اگر تو ان کی اولاد ہے ڈیوٹیز بھی نہیں سر انجام دے رہے ہیں, اگر آپ کسی کے بھائی ہیں یا بہن ہیں, کتنی ذمہ داریاں آپ کے سر پر ہوتی ہیں, اور اگر ماں باپ ہیں تو بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہیں. ان تمام افراد جو ریلیشنز میں نے آپ کو بتائی, اب وہ ایک انسان اعتکاف میں بیٹھ گیا, وہ ایک کمرے میں بند ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا, اس پاک مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا, جہنم کی آگ سے نجات طلب کرنا. اور اتنی تمام تر عبادت کو خلوت میں سر انجام دینے کا مطلب ہے کہ اپنے رب سے بہترین رابطہ قائم کیا جا سکے. بالکل. اور اب اس کے بعد, اتنی عبادت کے بعد, اگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کا عبادت کو جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں اگر وہ سب کرنے کے بعد بھی وہ کسی مٹیریلسٹک دنیا کے نظر ہو جائے, وہ تمام 10 دن چند لمحوں کی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کوتاہی کی وجہ سے, تو بہت سے ہمارے ایسے نوجوان بچیاں بھی ہیں, اب خواتین بھی ہیں, میچور ہیں ماشاءاللہ, لیکن عبادات کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں وہ کر لیا. یہ ہمارا مذہب نہیں تھا کہ بس عبادت کے ٹائم پر عبادت کر لی, نماز ختم ہوئی, وہ پڑھی ہے چادر اور اعتکاف ہو گیا, اس روم میں کیا تو جناب مسجد سے اعتکاف ختم ہوا, نکلے اور اس کے بعد زندگی میں کل سے وہی ہو گئے جو تھے. نہیں, جو تھے وہ نہ رہنا, اپنا آپ مہار دینا, اور پھر سے اللہ نے آپ کو گناہوں کو ختم کر کے He gave you a new life after رمضان المبارک. اس کا فرسٹ ڈے ہے عید, جہاں پر مولا علی علیہ السلام کے فرمان میں کوٹ کر رہی ہوں کہ آخری رمضان کے روز ایک فرشتہ ندا دے گا اور کہے گا, اے بندگان خدا, تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, بس آگے کی فکر کرو کہ کیسے باقی زندگی گزارو. کتنی بڑی بات ہے. گناہان کبیرہ, گناہان صغیرہ, وہ جن کی وجہ سے ہم دنیا یا آخرت میں, اللہ معاف کرے, اللہ کبھی کسی کو رسوا نہ کرے, نہ ہی محشر میں نہ اس دنیا میں, جو ہو سکتے تھے, لیکن پروردگار نے بخش دیا. اور ملائکہ نے یہ ندا تھی کہ اب بندہ خدا پھر سے زندگی کا آغاز کرو. اسی طرح روزہ رسول کی زیارت کے بعد پھر سے زندگی کا آغاز کرو. آنے کے بعد پھر ہمارے وہی جو ہے دنیا میں ایسے کھوئے کہ بھول گئے. پھر سے زیارت معصومین کے بعد آ کر پھر بھی لوگوں کا حق کھا لیا, آ کر پھر بھی بد اخلاقی کر لی, آ کر پھر بھی کسی کرائمز میں انوالو ہو گئے, آ کر پھر جو ہے اسی معاشرے کا پارٹ بن گیا. پھر کیا فائدہ. اور اسی طرح ہم نے ابھی امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے روز نے پیش کیا, کیا ہے عید کا روز. میں نے مولا حسن مجتبیٰ کی نظر میں کہ کھیل کود تماشے میں انوالو نہ ہونا. اب یہاں پر کھیل کود تماشا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے سمجھا ہے کہ خطرناک ہے مومن کے لیے. میوزک, بے حجابی, نہ محرموں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا, اور بے حجابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ سب چیزیں. لیکن اللہ نے کیا الاؤ کیا؟ فیملی کے بیچ میں بیٹھ کے دیر آر مینی گیمز جو آپ کھیل سکتے ہو. اب اپنے حجاب کو مکمل رکھو, اچھے کھانے بناؤ, ویل ڈریس ہو. آپ ایسے فنکشنز کرنے سے تو منع نہیں کیا کہ جہاں پہ آپ اپنے ہی تمام لیڈیز کو بلا رہے ہو, انوائٹ کر رہے ہو, اور اپنے فیملی ممبرس کے لیے انڈور گیمز ہیں ان کا اہتمام کر رہے ہو. کچھ بھی کرنے سے ایسا منع نہیں کیا گیا. اچھی ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں, کچھ اور دیکھنا وہ دیکھ لیں, ساتھ بیٹھے ہیں, یو کین ہیو اے ویری ویری گڈ ٹائم ٹوگیدر. کتنی ایسی گیمز ہیں جو گھر کے بیچ میں بیٹھ کے کھیلی جا سکتی ہیں. عید کے روز ہی بچوں کے ساتھ مل کے ایک ایک فیملی کمپلیٹ وہ کھیلیں اور کھانا کھائیں مل کر, انجوائے کر سکتے ہو اس چیز کو. تو یہ ہم آج کی پروگرام میں ایک تو وہ گناہوں کا پلٹنا بھی ڈسکس کریں, دوسرا بھی ہم نے معصومین کا 1 بائی 1 بتا رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی نظر میں روزہ عید کیا تھا. تو جیسے میں نے امیر المومنین کے حوالے سے بتایا, بروج آپ کو بتاتی امام رضا کی نگاہ میں عید کیا ہے. اب یہاں پر امام علی رضا علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, امام کیا فرماتے ہیں کہ یوم فطر کو یوم عید اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے. وہ مجتمع ہوتے ہیں اور خدا کی خوشنودی کے لیے نکلتے ہیں, اور اللہ نے جو ان پر احسان کیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ یوم عید, یوم اجتماع, یوم فطر, یوم زکوٰۃ, یوم رغبت اور یوم تذرہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ سال کا پہلا دن ہے رمضان کے بعد جس میں کھانا پینا
حلال ہے، کیونکہ اہل حق کے نزدیک 1 سال کے مہینوں میں پہلا مہینہ ماہ رمضان ہے، تو اللہ نے یہ چاہا کہ لوگوں کو جمع کر کے یا مجمع ہو، اس میں لوگوں میں اس کی حمد کریں۔ کس کی حمد کریں؟ پروردگار عالم کی حمد کریں اور اس کی تقدیس کریں، اور اس کے علاوہ اس میں دوسری نمازوں سے زیادہ تکبیریں قرار دیں، اس لیے کہ تکبیر اصل میں اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے، اور اس نے جو ہدایت کی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اب امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان میں نے مکمل کیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم کا کیا ارشاد ہے کہ خدا نے تم کو راہ پر لگا دیا، اس نعمت پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ سبحان اللہ، یہ مولا رضا علیہ السلام کی نگاہ میں عید کا جو ہے فلسفہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پیغمبر خدا کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں اچھے لباس، تمناؤں اور آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ غور فرمائیے گا کہ بہت ٹینشن ہوتی ہے ہمیں، اور ہمیں بھی ہوتی ہے جیسے آپ کو ہوتی ہے، ایسا نہ سوچیے گا کہ سب چیزیں ہم آپ ہی کے لیے کہہ رہے ہیں، وی آر دا پارٹ آف آل دس، اور ہم آپ کے ساتھ ہی مل کر امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے لباس، تمناؤں اور آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ دل میں خلوص ہو اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔ تو جی بہت دکھ لگتا ہے کہ جب نیا لباس ہم نہیں پہن پاتے، ٹھیک ہے، یہاں وہ ٹیلر عید کے قریب ایکسیپٹ نہیں کرتا، اتنی سیریس ڈسکشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو عید کی پرابلمز رہی ہیں، تو اچھا لباس نہیں سٹچ ہو پاتا، یا ایک نیو جو ہے ڈریس لینے کے لیے آپ نہیں مارکیٹ جا پاتے کوئی مصروفیت کی وجہ سے، تو پریشان مت ہوئیے۔ اس کوٹ نے مجھے بھی بہت حوصلہ دیا ہے، اور آپ کو بھی دیکھا کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اچھے لباس اور تمناؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، اور ایمان میرا بچ گیا، اور انشاءاللہ بہت ہمارے لوگ ریلیٹ کر پائیں گے کہ جب یہ احساس ہوا کہ دل میں ایمان ہے، خلوص ہے، اور اعمال ہمارے جاری و ساری ہیں، اعمال اس خلوص کی تصدیق کریں، نمازیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں، عید کے روز کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ تسلی ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو صحیح، لیکن خدا کی بارگاہ میں گناہ گار نہیں ہوئے، اور اللہ نے اس دن کو ویسا ہمارے لیے قرار دیا جیسا کہ عید کا دن ہونا چاہیے تھا۔ اب مولا سجاد علیہ السلام کا فرمان تھا کہ کیسے استقبال عید کیا جائے، کہ اے معبود محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم اجمعین، اور ہماری مصیبتوں کو اپنے اس مہینے کے صدقے ہم سے دور فرما۔ دعا کا دن قرار دیا مولا سجاد، اس میں کبھی صحیفہ سجادیہ دیکھیں، چاند کی جو چاند رات گزری اس کے حوالے سے بھی دعائیں صحیفہ کاملہ میں تھیں، اور عید کے جو ہے استقبال کی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں، ماہ رمضان مبارک کی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں، کہ ہر گھر میں نہج البلاغہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کاملہ ہونا ہی چاہیے، کہ کہا کہ پروردگار ہم سے اس مہینے میں مصیبتوں کو دور فرما، اس دن کو ہمارے لیے عید قرار دے، گزرے ہوئے دنوں میں سے اس دن کو ہمارے لیے بہترین دن قرار دے، اور اس دن کو ہمارے لیے بخشش کا دن قرار دے، ہماری مغفرت اور اشکار گناہوں کی معافی فرما۔ ہوتا کیا ہے جی، عید سے پہلے ہی جی بھاگ جاتے ہیں فالوورز، ہم دعا تو چھوڑیں، ہم شکر کا جملہ نہیں اللہ پاک کو بول سکتے۔ ایک ٹاپک کے اندر سے اتنے زیادہ ٹاپک نکل رہے ہیں، ہم سوچ رہے تھے کہ بڑی کوئی ریلیکس قسم کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں ہم آپ سے، وہ اب انم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کالر چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ اب تو یہ بھی یاد آنا مشکل ہے کہ ہمارا تو آنا جانا بھی ہوا نہیں، تو ہم زیادہ بتا نہیں پائیں گے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ جہاں پر ہمیں بار بار علماء، جب بھی آپ خطبہ سنتے ہیں جمعہ کا، یا آپ کو میلاد میں جب محفل میں بیان کیا جاتا ہے کہ کس قدر ثواب ہے، مستحب غسل ہے، عید الفطر کا، ہر عید کا، عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا جو غسل آپ کرتے ہیں، وہ غسل تو کہیں بہت پیچھے رہ گئے۔ اب چاند رات والے دن یہ ہیئر سٹائلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہر خاتون کو بال بنوانے جو بھی اس کی مجبوری ہے کسی بھی، اور دیکھیے یہاں پر غسل تو بہت پیچھے رہ، یہ مت کہ ہم بہت ریجڈ گفتگو کریں، بہت کوئی سیریس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ جہاں سے اجر و ثواب مل رہا ہے اس کو سمیٹ، زیب و زین کرنا، زینت کرنا، یہ عورت کی فطرت میں ہے، وہ تو ہم منع بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو بنائے، اللہ نے عورت کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنائے، سنوارے، اور اچھا اسے پسندی قرار دیا گیا۔ صرف ناپسند صورت میں نامحرموں کے لیے مت کرے، اپنے لیے کرے، اپنے محرم کے لیے کرے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے، جو عروج نے پوائنٹ اٹھایا وہ یہ کہ we were surprised to see one thing، غسل عید کا کتنا ثواب ہے، لیکن چاند رات
بلکہ کچھ تو چاند رات ابھی کنفرم نہیں ہوتی تو صبح جا کے پارلر بیٹھ کے ہیئر اسٹائلنگ کرا لیتے. بچپن سے ہمیں جب بڑوں نے بتایا تو ہمارا یہی حال ہوتا تھا کہ کسی طرح وہ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ ہر کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کب واش روم فری ہوگا, کب اس کو غسل کا موقع ملے گا, وہ ثواب حاصل کرے گا. تو وہ ٹرینڈ جو تھا نا بہترین ایک مسلمان گھرانے کا ایک عید کا سما وہ کہیں کھو گیا ہے کہ آپ پارلر چلے گئے ہیں, اب تو کسی کو غسل کی پڑی نہیں ہے کہ آپ کو ایک ثواب. تو 1-2 دن پہلے, بس عروج اب چھوڑ دیجئے یہ بات, لیٹس ٹاک اباؤٹ اف 2-3 days before you are getting your lashes done, your nails done and you're talking about غسل. دیکھیے اب آپ بولیں گے اب ہم اعمال کی باتیں کرتے کرتے کس طرف نکل آئے. آج میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک سوال کروں. یہ ہمارے لیڈیز کے لیے پروگرام ہے, تو خواہران who are watching this you can relate to this thing that you might be wondering. جیسے ابھی میں نے دیکھا اور ہم نے آبزرو کیا, یہ بہت کامن ہو گیا ہے, اس میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرے, لیکن یہ پریشان اور حیران تو انسان کر دیتا ہے. ہم اپنی آبزرویشن شیئر کریں. دیکھیے اگر 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے یا 1 رات پہلے ایک تو ٹینشن وہ ختم ہوگی نا کہ ہیئر ڈن ہو گیا, ہمارے ہیئر اسٹائلنگ ہو گیا ہے. ہاؤ اباؤٹ دا میرٹس آف دا غسل فار دا عید ڈے کا, جو عید الفطر کا غسل کے اللہ نے آپ کے لیے اتنے ثواب رکھے ہیں وہ تو سارے گئے کیونکہ آپ نے ہیئر ڈن کرا لیے. اب یہ کیا ہے کہ یو ہیو ٹو گیٹ یور لیشز ڈن, فیک لیشز لگوانا فار 6 months or for like 1 month or some weeks and getting the nails done. What about your نماز؟ میں یہی سوال کرنے جا رہی ہوں, آج ہمیں جواب نہیں دینا, آج میں اپنی آڈینس ہم کوشچن کریں then where is نماز if those nails are fake and they are done before Eid. تو جو لیشز آپ نے کروائی ہیں اتنی ہیوی ایکسٹینشنز لیشز کی کروائی ہیں یا آپ نے نیلز کروائے ہیں اپنے, تو اس سے کیا آپ کی نماز یا وضو ہو جاتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے, کیونکہ سوال پازیٹیوٹی میں ہے, ایک بہت پازیٹیو وے میں سوال کر رہی ہوں کیونکہ آپ کی عبادت ضائع نہ ہو. اگر آپ کو یہ ذہن میں سوال آیا ہے تو کیا آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا ہے یا کسی خاتون عالمہ سے آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ اگر میں اتنی فیک لیشز جو ہیں وہ ایکسٹینشنز کروا رہی ہوں تو کیا اس سے میرے وضو پہ کوئی فرق پڑتا ہے, یا وضو میرا درست ہے, یا اس وضو کے بعد میری نماز درست ہے یا نہیں, یا ان نیلز کا کیا امپیکٹ ہے میری نماز پہ؟ تو یہ بہت عجیب چیز ہے. دیکھیے یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ ایٹ یور ہوم بٹ بی ویئر وین یو آر شوئنگ اٹ ٹو other people all around the globe through a social media platform. please be aware کیونکہ آپ پوری دنیا کو ایک چیز دکھا رہے ہو اور ایک میسج جا رہا ہے امت مسلمہ کی طرف. فیشن کریں لیکن کریں آپ ہی کے لیے, دیکھیے مائنڈ مت کریں, ہے ہی آپ کے لیے, وہ تو ہم بہت ایزی کہہ رہے ہیں, ایک خاتون کے لیے ہی اترا ہے یہ سب. اپنے ایک جو ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کر لیں کہ ڈاؤٹس کو کلیئر کریں آپ کو, کیونکہ عبادت کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ کہیں سے میرے نماز میں میرے وضو میں کوئی ہرڈل آ رہی ہے تو پلیز اس سے اہم تو نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں, پھر کہیں ہماری نمازوں میں کوتاہی نہ ہو جائے. حیران ہوں اب اگر کچھ لوگ دیکھ لیں ویڈیوز تو ان میں سے کچھ سوچے کہ اچھا they are not talking about those other people and this is not criticism at all sisters if any of you are watching. میں انم کو انٹرپٹ کر کے یہ بھی بتا دوں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں, میں ایکسٹینشنز کی بات جو ہیئر ایکسٹینشنز ہیں وہ آئی لیشز ہیں, consult ulama regarding یا this, پھر وہ 4 دن حجاب کرتے ہیں 2 دن کرتے ہیں, یا وہ حجاب ہی نہیں کرتے ہیں. پروردگار عالم کو کوئی بھی ادا کسی کی پسند آ سکتی ہے, ہو سکتا ہے کسی غریب کا بھلا کیا ہو, کسی کو راشن دیا ہو, کسی کو کپڑے دیے ہوں, اس سے کسی کو اس کا ثواب ملے گا, اس کی اپنی جگہ پہ جو بھی کیا اس کا ثواب ملا, یا پروردگار عالم کو کسی بھی ادا کے بدلے یا اس کی ایک سجدہ, کتنی نمازوں میں سے کوئی ایک سجدہ یا نماز پسند آ سکتی ہے, اس کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو باقی چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا جو قرآن پاک میں خود پروردگار عالم نے فرمائی ہیں, ہم نے اپنے طور پہ نہیں کہی. One of another sister, I'm just talking generally with the Ruj, my observation I'm sharing and she's sharing her observations. بات اعتکاف کی چل رہی تھی, بات افطار کی چل رہی تھی, اینڈ میں دیکھ رہی تھی بہت خوشی سے, اچھا لگتا ہے بھائی, I was watching the video, بہت اچھا لگ رہا تھا رمضان مبارک کی افطار کی روٹین دیکھ کے, سحر کی روٹین دیکھ کے. جیسے میں دیکھ رہی تھی تو obviously بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا سے, خوشی بھی ہوتی ہے دیکھ کے. آپ کتنا اچھا اہتمام کر رہے ہو, دسترخوان لگا رہے ہو, نیاز کا اہتمام ہے, لوگوں میں ڈونیشن کر رہے ہو, چیریٹی, it feels really great. اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. لیکن میں وہیں پر یقین کریں کوئی کسی کی ویڈیو دیکھتے ہوئے دعا نہیں کرتا, بٹ آئی ایم دا پرسن who is making دعا for them as well کہ اللہ پاک یہاں پر جو اتنا اچھا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی کر دے کہ ان کے دل میں خیال ڈال دے کہ اپنی ویلیوز پر کمپرومائز نہ کرے, کیونکہ اس ٹائم میرا دل بہت بہت شدت سے دکھا ہے جو میں ہم سے شیئر کر رہی ہوں. آفٹر شیئرنگ آل دیز نیک اعمال جو کہ وہ بہت اچھے انداز سے کری تھیں, انہوں نے
consciously مسکراتے میں ہنسی آ جاتی ہے consciously going for the iftar dinner. She has changed herself completely. کوئی حجاب نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. یہ مت کہیے گا اٹس آل اباؤٹ حجاب, آپ اسی کی بات کرتے ہو, اسی کا گناہ میں. یہ بہت بڑی چیز ہے. عورت کا حجاب شہید کے خون سے افضل ہے, اس لیے میں بار بار اس کو ذکر کرتی ہوں. اور آپ کو یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ فیشن چھوڑ دیں, آپ ہیئر اسٹائلنگ چھوڑ دیں, لیکن آپ اچھی لگ رہی تھیں آپ کے اندر محرم کے سامنے, فیملی کے اندر. لیکن جب نامحرم کے سامنے گھر کی چار دیواری سے باہر چلی گئی ہیں تو پھر پڑتا ہے, پھر اور کوئی کمپرومائز. دین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, ابھی خالی حجاب کی بات نہیں, دین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ابھی ہم قرآن پاک کی ختم قرآن کی دعا پڑھنے والے ہیں. دین وی آر پریپیئرنگ آل دوز ڈیلیشیس ڈشز فار دا ختم قرآن, اور دعا کریں گے, پیغمبر خدا کو ہدیہ پیش کریں گے. اٹ فیلز گریٹ ٹو می, اور مجھے بہت اچھا لگا یہ کانسیپٹ کہ کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ سم آف دا فیملی ممبر دین ان اعتکاف, اور باقی لوگ اہتمام کریں. بٹ آپ کے جو ہے نا انسان کا کردار اور گفتار, اس کا قول و فعل, اس میں تضاد ناممکن کی. تو وہ کہتے 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 اعتکاف کی بات اور ختم قرآن کی بات, اور اس کے بیچ میں وہ ذکر پاک بھی کر دینا. لیکن جہاں پر آپ کی فیملی ممبر اعتکاف کر رہے ہیں, آپ اسی مقام پر اسی تمام ایکٹیویٹیز کے بیچ میں آپ اپنی ویلیوز کو اتنا کمپرومائز کر رہے تھے کہ یو آر شوئنگ یور سیلف ان اینی وے, مینس کہ آپ نے کچھ اپنے آپ کو کور کرنے کی فکر نہیں کی ہے. کیسا قرآن از ناٹ جسٹ اے بک. قرآن پاک, قرآن حکیم, یہ فرقان ہے, یہ کتاب مقدس ہے جس میں لیسنز ہیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس کے احکام ہے کہ ہم اپنے آپ کو باپردہ رکھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ تمام عبادات کریں. اور وہیں پر ہم اسی ختم قرآن کی بات کر رہے تھے, وہیں پر ہمارے پردے ہی نہیں تھے, وہیں پر ہمارے حالات ہی درست نہیں تھے, وہیں پر ہمارے بال ساری دنیا دیکھ رہی تھی. اللہ معاف کرے, میں نے ویڈیو دیکھی. میں اور انم یہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم ایسے کریں جیسے ہم آپ سے بات کریں, جو ہم فیل کرتے ہیں, جو ہم نے دیکھا. These are just the personal feelings کہ جو ہمیں ہرٹ کر جاتی ہیں, یا تھوڑا سا ہمیں آپ کے لیے. اب لوگ یہ کہتے ہیں تو ہماری فکر چھوڑو, اپنی فکر کرو. میں یہی بات کرنے والی, یہ بھی ہوتا ہے. جو ایک ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے نا, جو بندہ اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کوئی لوگ اٹھتے ہیں, ایک گروہ اٹھتا ہے, اور وہ یہ کمنٹ سیکشن میں کہنا شروع کرتے ہیں, آپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے. آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا. پہلے آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں. پہلے ابھی میں چلیں ایک کاپی پیسٹ والی بات ہو گئی ہے, نقل اتارنے جیسا ہو گیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, پہلے آپ اپنا حجاب دیکھیں, پہلے آپ اپنا تو دیکھیں, آپ اپنی چادر دیکھیں, آپ اپنا اسکارف دیکھیں. لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دوسرے میں اس طرح کی غلطیاں نکالیں. کہنے کا مقصد یہ کہ پروردگار عالم سب کو ہدایت دے, اور یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ کے نیک مال اپنی جگہ, لیکن ہوتا یہ ہے پینسل اور ریزر کا کام ہے. ایک ہاتھ سے لکھتے جا رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے مٹاتے جا رہے ہیں. نیکی لکھ دی ہے, ایک عمل سے مٹا دی ہے, پھر نیکی لکھ دی ہے, پھر دوسرے عمل سے مٹا دی ہے. This is what we are trying to say کہ we do care for you all, اور اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں اور تمام اپنے خواہران کے بارے میں اتنے ہم ایکولی ہی کنسرن ہے کہ اگر ہم ایک اچھا کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اور لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, لوگ اسے انجوائے کر رہے ہیں, انٹرٹین ہو رہے ہیں. بلکہ ایک بھاری ذمہ داری, اگر کوئی یوٹیوبرز ہیں یا انفلوئنسرز ہیں, ان پہ بھاری ذمہ داری. انہوں نے بڑا پازیٹیو امپیکٹ بھی ڈالا ہے. جہاں پر یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں تو انہی میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک جو بھی ٹرینڈ آپ چلاتے ہو وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. آپ ڈونیشن کر رہے ہو, ایک کر رہا ہے 10 کرنے لگتے ہیں. آپ افطار کرتے ہو, ایک کا کراتے ہو 10 کرانے لگتے ہیں. چاہے وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی چیز, لیکن اس میں اللہ پاک بھی راضی ہو رہا ہوتا ہے. آپ اتنے نیک کام کرتے ہو. لیکن خدا را وین یو آر ریپرزینٹنگ ا مکتب, پلیز ڈو ریسپیکٹ دیٹ مکتب. جو آپ کا مکتب آپ کو جس سے منع کرتا ہے, لوگوں کو بتاؤ کہ اس سے منع کرتا ہے, پھر ہمارے چیزوں میں وہ نہ چھلکے. اور اگر ہمارا مکتب ایک چیز کو پروموٹ کرتا ہے, اس کو پروموٹ کرو. یہ بہت غلط چیز آپ دکھا رہے ہو. ایک طرف ہم قرآن پاک کی بات کریں, اہل بیت علیہ السلام کی بات کریں, دوسری جانب ہم ایک سیکنڈ میں کچھ تھے, دوسرے سیکنڈ میں ہم کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. لوگ کیا سوچیں گے, اور جو دیکھنے والے ہیں پریشان ہی ہو جائیں گے کہ پھر تو ہمارے وہ یہی سوچیں گے نا کہ ہم جو ہیں جیسے ہیں وہ ٹھیک ہیں, مسلمانوں کی طرح منافق تو نہیں. یہ جملہ مجھے سننے کو ملا ہے. People there on the Facebook and other platforms, they keep on saying this thing کہ یہ لوگ تو یہ ریلیجیس ہپوکریسی کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے, اور ہم کوشش کرتے ہیں. we all are striving to do better, اور لوگوں میں چینجز آتے ہیں, لوگ ہدایت پاتے ہیں, امپروو کرتے ہیں گریجولی. مقصد آج کے پروگرام کا یہ تھا کہ ہم اور ہمارے کنسرنس کیوں ہیں, کیونکہ یہ انہی لوگوں کے بارے میں انم نے جو گفتگو کی ہے, جو ڈسکشن کی ہمارے اور آپ سب کے بھلے کے لیے,
کیونکہ وہ لوگ جن کو پبلک بہت پسند کرتی ہے، جن کی آڈینس بہت زیادہ ہے اور بڑے اچھے اگر وہ کام کرتے ہیں تو لوگ اس کو کاپی کرنے لگتے ہیں. تو اگر آپ اچھے کام کریں گے تو وہ آپ کے اتنے ہی کام کاپی اور صدقہ جاریہ بن جاتا ہے وہ آپ کے لیے. تو